روح جب قبض کرتا ہے ملک الموت تو وہ پاؤں کی جانب سے روح کو قبض کرنا شروع کرتا ہے۔ تو جب اس نے پاؤں سے اپنا کام کرنا شروع کیا تو حضور نے فرمایا اے عزرائیل ذرا نرمی کرنا، یہ میرا غلام ہے۔ تو عزرائیل نے جو جواب دیا، میرے والد گرامی جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو ان کے آنسو نہیں تھمتے تھے۔ تو عزرائیل نے جو جواب دیا وہ کیا تھا؟ کرے اے کا حضور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، حضور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، صرف اس کے ساتھ نہیں، آپ کا جو بھی غلام ہوگا اس کے ساتھ نرمی کروں گا، اس کے ساتھ نرمی کروں گا۔ ایک انصاری جوان کا وقت آخر آیا تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی بیمار ہوتا اور مرض موت میں مبتلا ہوتا تو اس کے اہل خانہ حضور کو بلا کے لے جاتے، حضور اس کے پاس تشریف رکھتے، پھر اس کی بہت واقعہ ہوتی، پھر اس کی تجہیز و تکفین ہوتی، پھر جنازہ ہوتا، قبر میں اتارتے، پھر حضور آتے۔ یہ ابتدائی دور کی بات ہے۔ لیکن جب حضور علیہ السلام کی مصروفیات بڑھنے لگیں تو لوگوں نے کہا کہ آپ تکلیف دیتے ہو حضور کو۔ صحابہ نے آپس میں طے کیا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو پھر حضور کو بتانا چاہیے۔ تو پھر جب کوئی فوت ہو جاتا تو پھر حضور کو بتاتے، حضور ان کے ہاں تشریف لے جاتے۔ لیکن پھر اور زیادہ مصروفیت ہوئی تو کہا حضور کو جنازے کا بتانا چاہیے، پھر جنازے کا بتاتے، پھر اور کار نبوت کی عام ذمہ داریاں اور نظم پھیلتا چلا گیا تو پھر صحابہ نے آپس میں مل کے طے کیا کہ جنازے کا بھی نہیں بتائیں گے بلکہ جنازہ اٹھا کے حضور کی چوکھٹ پہ لے آئیں گے، اور پھر جنازہ اٹھا کے لے آتے۔ یہ باب البقیع سے باہر جو جگہ خالی پڑی اور جنت البقیع کے درمیان جو جگہ ہے، یہاں لا کے جنازہ رکھا جاتا ہو۔ حضور کے دور میں سارے جنازے یہاں ہوتے تھے، تو پھر جنازہ لایا جاتا، حضور سے عرض کیا جاتا اور حضور جلد نکل کے جنازہ پڑھا دیتے۔ تو یہ ابتدا کی بات ہے، تو حضور پہلے ہی تشریف لے جاتے۔ تو وہ انصاری جوان کا وقت آخر تھا اور آقا کریم علیہ السلام اس کے سرانے بیٹھے تھے، تو عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آئے۔ روح جب قبض کرتا ہے ملک الموت تو وہ پاؤں کی جانب سے روح کو قبض کرنا شروع کرتا ہے۔ تو جب اس نے پاؤں سے اپنا کام کرنا شروع کیا تو حضور نے فرمایا اے عزرائیل ذرا نرمی کرنا، یہ میرا غلام ہے۔ تو عزرائیل نے جو جواب دیا، میرے والد گرامی جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو ان کے آنسو نہیں تھمتے تھے۔ تو عزرائیل نے جو جواب دیا وہ کیا تھا؟ کرے اے کا حضور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، حضور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، صرف اس کے ساتھ نہیں، آپ کا جو بھی غلام ہوگا اس کے ساتھ نرمی کروں گا، اس کے ساتھ نرمی کروں گا۔ تو حضور کا رخ انور اس وقت اگر نصیب ہو جائے، اس وقت حضور کے چہرے کی زیارت نصیب ہو جائے تو مجھے بتائیے کہ پھر تو زندگی کی جستجو ہی کامیاب ہوگی۔ اللہ ہمیں حضور کی محبت عطا کرے اور ہمارے باطن کو ستھرائی دے دے۔ کاروبار بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بچوں کے مسائل بھی ہیں، بچوں کے رشتوں کے معاملے بھی ہیں، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جو ہم سب کے ساتھ پیش ہوں گے، لیکن ہماری سب سے بڑی ترجیح یہاں بیٹھنے کی صرف اس کو راضی کرنا ہے۔ میرے مالک ہمیں ایسا کر دے کہ تو ہم پہ راضی ہو جائے، ہمارے باطن ستھرے کر دے، ہمارے اندر کی غلاظتیں دور کر دے، ہمارے اندر کی گندگیاں ختم کر دے، حسد سے، حقد سے، بغض سے، کینے سے، نفرتوں سے ہمارے من صاف کر دے، اور اللہ دین کا کوئی کام ہم سے لے لے۔ یہ دعا کیجئے گا، اللہ ہم سے ہماری استطاعت کے مطابق یہ مشت خاک کسی کام آ جائے، اس کا کوئی مقصد ہو، ساری زندگی یوں ہی جو ہے وہ گزر نہ جائے۔ وہ کیا کہا تھا اکبر الہ آبادی نے، کیا بتائیں احباب کیا کارنمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ یہ زندگی کا مقصد تو نہیں، یہ تو کام ایک چونٹی بھی کرتی ہے۔ صبح اپنی بل سے نکلتی ہے، رزق اکٹھا کرتی ہے، خود کھاتی ہے، بچوں کو کھلاتی ہے، موسم برسات کے لیے جمع کرتی ہے، کسی کو ذرا بھی نہیں دیتی۔ اور یہی کام انسان کا ہو، صبح کام پہ نکل گیا، شام آ گیا، سو گیا، چلا گیا، تو پھر کیا فائدہ؟ اشرف المخلوقات کا ایک ہے۔ تو یہ دعا کریں اللہ اس مشت خاک سے کوئی کام لے لے اپنے دین کے لیے، ہم مقصد کی زندگی گزاریں، با مقصد ہماری حیات مستعار ہو،
اور وہ بامقصد تبھی ہو سکتی ہے کہ اللہ رسول کی راہوں پہ گزارو میں انسانیت کی خدمت کریں. سب سے بڑی خدمت انسانیت کی انسانی ہدایت کے لیے کوشش ہے. انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے، تو انسانی ہدایت کے لیے کوشش یہ سب سے بڑی انسانیت کی خدمت ہے. اللہ میں توفیق دے، اپنی پناہوں میں رکھے. 56-57 اسلامی ملکوں کی آزمائش ہے آج کی تاریخ میں. یہ بھی آزمائے جا رہے ہیں اور وہ بھی آزمائے جا رہے ہیں جو ایک مٹھی بھر جماعت ہے، جو زیادہ یتیموں اور بیواؤں پہ مشتمل ہے، جن کی اطراف کو دشمن نے گھیرا ہوا ہے اور دوسری جانب سمندر ہے. انہیں یہ راستہ دیا جاتا ہے کہ آپ چھوڑ کے جانا چاہتے ہو تو آپ جا سکتے ہو، لیکن وہ اس آزمائش کو شعوری طور پہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا آزمائش ہے، اس سے بھاگنا بنتا ہے یا رہ کر کے جان دینا بنتا ہے. تو وہ تو امتحان میں سرخرو ہو گئے. دونوں صورتوں میں اللہ نے ان کے لیے فتح لکھ دی ہے، اور دشمن خاص و برباد ہو جائے پھر بھی کامیاب، اور اگر وہ راہ حق میں شہید کر دی جائیں تو پھر بھی سرخرو. دونوں صورتوں کے اندر وہ تو کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور دوسری جانب 56-57 اسلامی ملک جن کے پاس عسکری قوتیں ہیں، جن کے پاس بڑے بڑے ہتھیار ہیں، عالی نصب میزائل ہیں. 3 دنوں سے میرے دماغ میں ایک شعر گھوم رہا ہے، یہ سارے اسلحوں کو، یہ سارے لشکروں کو، یہ معاشی طاقتوں کو، تیل کے ذخائر کو، یہ قدرتی گیس کے ذخائر کو، یہ بڑی بڑی اکانومی جو ہے ہماری، اور بڑے بڑے خطرناک ہتھیار ہیں ہمارے پاس. تو میں دیکھتا ہوں تو اقبال علیہ رحمہ کا ایک شعر یاد آتا ہے، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. تو نہ یہ ہماری شمشیریں کام آ رہی ہیں، نہ ہماری تدبیریں یعنی ہماری سیاست کام آ رہی ہے، اور ذوق یقین ان کا کام آ رہا ہے. اور اللہ زنجیروں کو ذوق یقین سے کاٹتا ہے، تلواروں سے، شمشیروں سے، تیروں نیزوں اور بالوں سے زنجیریں نہیں کٹتی. رکھو تم اپنے تیر اپنے گھر، رکھو تلواریں اپنے گھر، رکھو نیزے اپنے گھر، رکھو یہ بڑے بڑے قیمتی ہتھیار تم سنبھال کے رکھو، ان کو مضبوط حصار میں رکھو، ہوا نہ لگنے دو. اللہ ان کے پتھروں میں طاقت ڈال دے گا، اللہ ان کو توانائی عطا کرے گا. تمہارا تاریخ میں نام بھی نہیں ہوگا، تمہیں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا. تمہاری آنکھوں پہ اقتدار نے پٹی باندھ کے رکھ دی ہے. تمہارا امتحان تھا تھوڑے سے خوف سے، زیادہ خوف نہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑے سے خوف سے. علماء تفسیر نے لکھا مکمل خوف اگر ڈال دیا جائے تو کوئی سہار نہیں سکتا، تو لہٰذا وہ امتحان ہی کیسے دے گا. تو اللہ امتحان اتنا ہی ڈالتا ہے جتنا وہ سہ سکتا ہے. تو تھوڑا سا خوف ڈالا. مسافتوں کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ، مضبوط قلعوں میں بیٹھے ہوئے لوگ، آلات حرب و ضرب کی فراوانی کے باوجود ایک بیان بھی تول تول کے دیتے ہیں کہ کسی کو برا نہ لگ جائے. اللہ نے امتحان لیا تو سارے چہرے کھل کے سامنے آ گئے. عرب کہاں کھڑا ہے، عجم کہاں کھڑا ہے، اور وہ دودھ پیتا بچہ جو ماں کی چھاتی سے دودھ چوس رہا تھا اور میزائل نے اڑا دیا، وہ ایک طرف کھڑا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے، اللہ ان کی قسمت میں شہادت رکھی ہے، فتح رکھی ہے، یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن یہ ہم جانتے ہیں اور پورے تیقن کے ساتھ جانتے ہیں. آج نہیں تو کل فتح انہی کا مقصود ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اور انشاءاللہ ہوگا ایسا، پوری دنیا کے اوپر جھنڈا میرے حضور کے نام کا جھول رہا ہو اور ہر سمت اسلام کا پھریرا لہرا رہا ہو. یہ وقت تو آنے والا ہے انشاءاللہ.